میری ڈسیبلٹی پیراپلیجیا ہے وچ از ڈیو ٹو اسپائنل کارڈ انجری اور T12 لیول ہے. جو راڈ انسرٹ کیا ہوا تھا انہوں نے وہ اوپر سے ہڈی کو توڑ کے وہ باہر اسکن کے اندر تھا لیکن وہ باہر تھا, باہر آ گیا. میں ڈاکٹر صاحب جو تھے جنہوں نے سرجری کی ہوئی تھی وہ ملک سے باہر تھے, مجھے 1 مہینہ ویٹ کرنا پڑا ان کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو میری بازو کے نیچے جو میری باڈی ہے وہ پیرالائزڈ ہے, اس میں موومنٹ نہیں ہے, سینسیشن نہیں ہے. مطلب میں جو اپنے گھر کے اندر 3 سال سے بند بیٹھی ہوئی تھی, مجھے باہر نکلنا میں نے سیکھا تو ساتھ ہی میں دنیا مطلب جو میں نے دیکھ لی. وہ 3 سال بہت پینفل تھے. میں ڈپریشن میں تھی, روتی چلاتی تھی, وہ مجھے وہ نیند کے انجیکشن لگا دیتے تھے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں کہانیاں اور میں ہوں سعدیہ افضال. کہانیاں میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک نئی کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, ان تمام لوگوں کی جو شاید بہت اوجھل رہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے, لوگ نہیں ان تک پہنچ پاتے ہیں, لوگوں کی بات نہیں سن پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں. اور میں بہت ہی مشکور ہوں ان تمام مہمانوں کی جو کہ ہمیں اس کہانیاں کے شو پہ جوائن کرتے ہیں, جو یہ ہمت کرتے ہیں کہ وہ اپنی کہانیاں کے پبلک میں لوگوں کو ہمارے اس فورم کے تھرو سنائیں, اور جو بھی جس بھی طریقے سے جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کی لائف کی اسٹرگل ہے, تمام تر مشکلات کے ساتھ کیسے فائٹ کی ہے اور کیسے ایکسیل کیا ہے لائف میں, وہ تمام سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور آج ایک ایسی کہانی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ قریشی. ماریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ کی کہانی جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کے تھرو لوگوں تک پہنچے, لیکن آپ کے لیے یہ فورم اوپن ہے. آپ اپنی کہانی جیسے شروع کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. اتنی آزادی ہے نا, لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ اتنی آزادی تو ہونی چاہیے. آزادی ہونی چاہیے, بالکل. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, میری کہانی سننا چاہی. کہانی شروع ہوتی ہے 16 سال پہلے, جب میں 16 سال کی تھی, اور میں ایک نان ڈسیبل لائف گزارتی ہوں. اور میں جب اپنا انٹروڈکشن کراتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں پریولیجڈ ہوں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کے اندر مجھے 2 طرح کی زندگی گزارنے کا ایکسپیرینس دیا. کیونکہ 16 ایئرز میرے بہت, میں نان ڈسیبل تھی, میں بہت ایکٹیو لائف گزاری تھی. اسکول میں تھی تو گرل گائیڈ اور ہر طرح کی اسپورٹس اور یہ سارا کچھ, تو میں نے پورا ایک ٹام بوائے کی طرح, سائیکلنگ ہر طرح سے, تو میں نے بہت مزے کی زندگی گزاری. مجھے کوئی وہ ریگریٹ نہیں ہے کہ نہیں وہ کیسا ہوتا ہوگا وہ. پھر ایکسیڈنٹلی مجھے ایکسپیرئنس کیا میں نے یہ ڈسیبلٹی 16 ایئرز آف ایج پہ. میری ڈسیبلٹی پیراپلیجیا ہے وچ از ڈیو ٹو اسپائنل کارڈ انجری اور T12 لیول ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو میری بازو کے نیچے جو میری باڈی ہے وہ پیرالائزڈ ہے, اس میں موومنٹ نہیں ہے, سینسیشن نہیں ہے. اس کی اگر آپ اس کو سویئر ڈسیبلٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ کچھ میڈیکل ایشوز بھی ریلیٹڈ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی سیلف مینجمنٹ ٹریننگ نہیں کرتے تو آپ ایک بیڈ ریڈن پیشنٹ کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو اس کی اگر آپ کو اچھی ٹریننگ مل جاتی ہے, آپ کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, اور آپ کو لائف لیونگ اسکلس, جیسے ایک آپ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے, تو میں نے سمجھے کہ میں نے دوبارہ سے چلنا, کیسے میں بیٹھوں گی, کیسے شفٹ کیسی ہوں گی, میں کپڑے کیسے چینج کروں گی, مجھے ٹوائلٹنگ کیسے کرنی ہے, نہانا کیسا ہے, A to Z میں نے دوبارہ سے سیکھا. تو اس میں ٹائم لگا اوبویسلی, 3-4 سال تو بہت سیکھنے میں لگ گئے. لیکن مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ ایک زندگی کے اندر دونوں طرح دونوں ایسپیکٹس آپ نے ایکسپیرینس کر لیا, ڈسیبلٹی کے ساتھ اور ڈسیبلٹی کے بغیر کے 16 سال. تو یہ ہوئی کیسے, یہ اسٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ 16 سال کی عمر تک آپ کو اوبیسلی پتہ بھی نہیں تھا, کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی, تو آل آف اے سڈن واٹ ہیپنڈ کہ آپ کو یہ ڈسیبلٹی ہوئی؟ میں کہتی ہوں پلانڈ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے آپ کے لیے. مجھے
بالکل بھی کچھ نہیں تھا. مطلب جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کبھی فیل کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہے یا یہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آل آف دا سڈن مجھے فیل ہوا کہ میری, آپ اس ایج میں بڑا ہوتا ہے نا خوبصورتی کا, 16 سال کی ایج میں, تو میری بیک پہ نا ہلکا سا نا سلائٹ سا مجھے ایسے فیل ہونا شروع ہو گیا. تو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا, آرتھوپیڈک سرجن کو. انہوں نے کہا جی یہ ہے جی, انہوں نے جو انیشلی ان کی ہوتی ہے ایگزامینیشن, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ اسکولیوسس ہے, ایک ڈیزیز ہے بیماری کی, جس میں آپ کی جو بیک بون ہوتی ہے اس میں کرو آ جاتا ہے. اچھا. اور ابھی آپ کی عمر ہے بڑھنے کی, 18 سال تک 21 سال تک آپ کی ہڈیاں بڑھیں گی, تو بہت ممکن ہے کہ اس اسکولیوسس میں 2 کروز ہیں. اپیرنٹلی مجھے کچھ پتہ نہیں, میں بظاہر میں بالکل ایکٹیو ہوں, لیکن جب میری ایج بڑھنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ربس کے اندر اسی کرو میں جب یہ بڑھے گی تو آپ کی ربس کے اندر آپ کا ہارٹ افیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کے لنگز افیکٹ ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اس کی سرجری کریں گے. سرجری ہم نے پلان کر لی 2nd 3rd اوپینین لینے کے بعد. پھر یہ سرجری سکسیزفل رہی, اور پورا راڈ انہوں نے پوری بیک کو کھولا اور پوری بیک بون کے ساتھ راڈ انسرٹ ہو گیا. وہ سرجری سکسیزفل تھی. ہاں, ہم ایک اور سرجری کی انہوں نے, ہم جو ہلکا سلائٹ تھا اس کو ربس کو کاٹ کے انہوں نے بالکل اس کو صحیح کر دیا. This sounds painful. آپ بتا رہی ہیں تو you know. جی, تو اس وقت تو بالکل نارمل چیزیں تھیں میرے لیے. پینفل تو اوبویسلی, تو وہ سرجری کے دوران تو بے ہوش ہوتا ہے نا انسان, پتہ نہیں چلتا ہے, وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ اس کی. تو پھر میں گھر آ گئی, ایک بوسٹن بریس انہوں نے دی, انہوں نے کہا جی 6 ماہ پہنے اس کو, تو پھر آپ اپنی نارمل لائف میں آ جائیں گی. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب میں گھر آئی کچھ دنوں کے بعد, جو راڈ انسرٹ کیا ہوا تھا انہوں نے, وہ اوپر سے اس نے ہڈی کو شاید میں بھی وہ کسی وجہ سے اس نے ہڈی کو توڑ کے وہ باہر, اسکن کے اندر تھا لیکن وہ باہر آ گیا. اب جب وہ باہر آیا تو ہڈی کو توڑ کے oh my god, okay. وہ تو پھر اس وقت میرے ڈاکٹر صاحب جو تھے جنہوں نے سرجری کی ہوئی تھی وہ ملک سے باہر تھے, مجھے 1 مہینہ ویٹ کرنا پڑا ان کے لیے. جب وہ آئے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اوپر سے ہم نے اس کو کاٹنا, دوبارہ سے فکس کریں گے. اب یہ ہوا جب انہوں نے دوبارہ سے فکس کرنے کے لیے سرجری کی, تو اوپر اور نیچے ہک کے ساتھ راڈ تھا اور درمیان میں وائرس کے ساتھ انہوں نے ٹائی کیا ہوا تھا. اب جو اس لیول پہ میری تھی وائرس تھیں, انہوں نے اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کر دیا, کاٹ دیا. تو اسی وقت میری ظاہر ہے کچھ حالت خیر ہوگی, مجھے نہیں اندازہ اس چیز کا. انہیں اندازہ ہوا, شیورنگ تھی, یہ وہ, انہیں اندازہ ہو گیا کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے اسی وقت دوبارہ سرجری کی, انہوں نے آدھا راڈ کاٹ کے نکال دیا. انہیں لگا کہ شاید کمپریشن ہے, اسپائنل کارڈ کمپریس ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سارے سمٹمس ہیں. اس کے بعد انہوں نے میری جو ٹیسٹ MRI ہے یہ وہ کروایا, تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو اب ڈیمیج ہو چکا ہے. تو پھر انہوں نے دوبارہ سے ایک اور سرجری, 5-6 سرجریز کے بعد. سو بیسکلی تو یہ ایک سرجری سے شروع ہوا ہے, اینڈ اٹ ساؤنڈز لائک, اٹ سیمز لائک اے ڈاکٹرز فالٹ کہ یہ تو 5-6 سرجریوں میں کہ تو یہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے پھر ہوا. اب میں شروع میں یہی سوچتی تھی کہ لاپرواہی ہے, اور یہ میرے ساتھ ہی کیوں, وائی می, یہ وہ فلانا. بالکل, کیونکہ آپ اتنی ایکٹیو لائف کے بعد آپ ایک دم سویئر ڈسیبلٹی, آپ کے ساتھ کیتھیٹر یورین بیگ لگے ہوئے ہیں, آپ کو یورین اسٹول کا کنٹرول ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. اب مطلب میرے لیے ایسا 3 لوگ میرے گھر میں ہوتے تھے, جو میری مدر, میرے بھائی اور میری سسٹر, جو مجھے ہر وقت میرے ساتھ ہوتے تھے. بہرحال لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سرجری یہاں اسلام آباد میں تھی, لاہور میں ہاسپٹل میں. بہت قابل ڈاکٹر ہیں, بہت اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں, میں انہیں بالکل بھی کبھی بھی بلیم نہیں کروں گی. اللہ نے شاید جیسے آپ نے اسی کہا طرح کہ سے کوئی ریزن بن جاتا ہے نا, شاید وہ ریزن رہے, لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے اس حوالے سے. آپ بہت بڑی بات کر رہی ہیں ماریا. میں تب نہیں کرتی تھی, لیکن اب آ کے, اب جب میں یہ حوصلہ ہمت اللہ نے پھر آپ کو دی ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہی ہیں کہ مجھے اب ان سے کوئی شکایت نہیں. بالکل کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ میں کہتی ہوں عام زندگی ہوتی, کیا کر لیتی, بڈھی ہو گئی ہوتی ابھی تک, تو میں اتنا مزہ کرتی ہوں. ابھی جاب کر رہے ہیں, زندگی کا مقصد ہے, کچھ پتہ ہے, کچھ کرنا ہے, لوگوں کی زندگی میں چینج آ رہا ہے ہماری وجہ سے کسی بھی طرح سے, تو
मीनिंग फुल लाइफ है ना, तो बड़ी अदरवाइज बहुत तो बड़े दिल की बात आपने जो की है नहीं, कि एकदम उस नहीं वक्त हुआ ना। ऑब्वियसली हाँ कि ओवरनाइट तो नहीं ना कि जिस दिन नहीं। ये हुआ जब आप जितना अरसा तकलीफ में रही ऑल ऑफ ए सडन एक इंसान चल फिर रहा है और फिर वो यकायक हिल नहीं पा रहा है, वो या व्हील चेयर पे है या बेड रिडन है, तो ज़ाहिर है उस टाइम पे तो कहते हैं ये क्या हुआ है, यू नो ये क्या किया है डॉक्टर ने मेरे साथ, ये सर्जरीज करके मुझे क्यों ऐसा बना मैं दिया। रही, मैं डिप्रेशन में रही, तो मैं ये ट्रॉमा में ये थी। कितने अरसे के बाद चेंज आया कि जब आपने ये कहना शुरू किया कि नहीं दिस वाज ऑल अल्लाह's प्लान और मुझे कोई डॉक्टर से शिकायत नहीं है? मुझे कोई 3 साल लगे। 3 साल एक्सेप्ट करने में लगे? हाँ, वो 3 साल बहुत पेनफुल थे। मैं डिप्रेशन में थी, रोती चलाती थी, वो मुझे वो नींद के इंजेक्शन लगा देते थे, साइकेट्रिस्ट का इलाज चल रहा था, मेडिकेशन हो रही थी, एक के बाद विजिट्स चल रहे थे डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो है रिहेबिलिटेशन जो है ना, उसकी तो है ही नहीं कोई चीज़। मतलब आपके पास कौन सा इदारा है जो रिहेबिलिटेशन करता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, जो आपकी लाइफ किस तरह से अपने स्पेंड करनी है। हम उंगलियों पे गिन सकते हैं 2 इदारे, एक है AFIRM इस्लामाबाद में जो आर्म फोर्सेस के हैं, और दूसरा है कि पेशावर में हाथाबाद। वो मुझे बहुत बाद में जान के अभी रिसेंटली पता चला इनके बारे में। तो तब तो सिर्फ फिजियोथेरेपी, टांगों हिला लिया, डिफॉर्मिटी ना आ जाए वो फलाना, तो वो था। बहरहाल फिर जब मुझे मेरी ज़िंदगी में चेंज तब आया जब मैंने अपने जैसे लोगों को देखा। मैंने जब अपने जैसे लोगों को देखा तो मैं तो मरने का इंतज़ार ऑनेस्टली स्पीकिंग कर ली थी कि कब मर जाऊं तो ये जान छूटे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इतनी डिपेंडेंसी। ये चीज़ जो आपने की ना, मैंने फिर जब अपनी तरह के लोगों को देखा, हाँ, वो लोग जो आपको आपकी तरह के कभी भी नहीं लगे थे क्योंकि आप उनकी तरह की नहीं थी, तो ये आपने कब एक्सेप्ट किया कि मैं इनकी तरह हूँ, ये मेरी तरह के लोग हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी मैगज़ीन में मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जो कि लाहौर में काम करी थी, डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन थी, OPD का कल्चर जो हमारे में है पाकिस्तान में, उसके बारे में मैंने सुना तो मैंने ख़त लिख दिया। अच्छा। मैं कहा जनाब मैं भी डिसेबल हूँ तो मैं क्या करूँ, आप लोग तो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आप लोग मुझे भी कभी बुलाएं अगर मैं। तो उन्होंने कहा आप ज़रूर जब भी लाहौर आपका चक्कर। एक्चुअली मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो आप पहले लाहौर, होम टाउन मेरा सियालकोट था तब उस वक्त। ऑब्वियसली लाहौर करीब था तो आप सियालकोट से वहाँ गई इलाज के लिए। तो मैंने उन्हें कहा आप जब भी आपका इवेंट हो तो आप मुझे बताइएगा। उन्होंने बुलाया, मैंने उनके ऑफिस में जाके जब मैंने विज़िट किया तो मैंने देखा एक बड़ा सा टेबल है, 10-12 लोग बैठे हुए हैं, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई व्हीलचेयर पे है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे है, किसी की बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है, किसी की बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी है। लेकिन जो एक बहुत यूनिक चीज़ थी वो ये थी कि वो सारे हंस रहे थे, कह लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, जो क्रैक कर रहे हैं एक दूसरे को, फलाने तू फलाना है तो ऐसा है, मतलब अपनी डिसेबिलिटी को उसको मतलब एज ओन करके बंदा उसको कह रहा होता ना। अभी मैं कह दूँ मैं बड़ी मोटी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं टिग्गी हूँ, इस तरह से, मतलब वो आपस में ही इस तरह से था। मैं बड़ी हैरान, यानी खुद का एक तरीके से मजाक उड़ाकर वो, मतलब इतनी ओनरशिप थी कि उन्हें कोई नहीं था इसमें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कोई मोटा कह रहा है, काला कह रहा है, उसको कोई लूला लंगड़ा कह रहे हैं, और डेफ कह रहे हैं, वो डेफ की साइन लैंग्वेज में उनको मजाक कर रहे हैं, आपस में डेफ भी बात कर रहे हैं, ब्लाइंड ब्रेल पे लगा हुआ है, कोई पेंटिंग बना रहा है, मेरे लिए अलग दुनिया बिल्कुल। वहाँ से बस वो एक दिन। बट इसमें मुझे एक डिफरेंस बताइए कि देखिए, एक जैसे आपने कहा बड़ी अच्छी बात है कि वो आपस में लगे हुए हैं, अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनके लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है कि हम ऐसे हैं, ठीक है। बट एक इंसान जो बाय बर्थ हो डिसेबिलिटी के साथ और डिफॉर्मिटी के साथ, वो शायद इजीली एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज दैट पर्सन इज बोर्न दैट वे। और एक इंसान जो ना हो और उसको ये आप वाले केस में सर्जरी के थ्रू, लापरवाही डॉक्टर की कह लें, कुछ भी कह लें, अल्लाह's प्लान, जाहिर है हम सब का उस पर ईमान है, तो वो जब उस चीज़ से आए ना तो बड़ा एक डिफरेंस होता है। दोनों की सोच में, दोनों के दुनिया को देखने के नज़रिए में बड़ा फ़र्क होता है। तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपका वो नज़रिया सिंक जब किया एक ऐसे शख्स के साथ जो बाय बर्थ उस डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, वो लम्हा ये लम्हा था जब आपने उन लोगों को देखा? ये लम्हा था, और मुझे लगा कि अब मैं अपने लोगों में हूँ। अच्छा, दिस इज़ माई कम्युनिटी। कि अब वहाँ मैं बहुत कंफर्टेबल थी। मतलब अब जैसे मैंने 3 साल जैसे कहा कि मैं बहुत ऑड रहती थी। मेरी जो क्लास फेलोज थी वो कॉलेज में जा रही थी क्योंकि मैट्रिक का दौर था,
وہ ان کی ایج آپ نے کہا 16 سال کی ایج میں پھر یہ ہو گیا تو بالکل یو ور ناٹ ایون 20. نہیں وہ 3 سال جو آپ کہہ رہی ہیں 16 کے درمیان کا وہ تھا. تو میری فرینڈس جو میری ایکچوئل فرینڈس تھی نا اسکول کی بڑی ہوتی ہے آپ کی پکی والی, تو وہ کالج آتی تھی, جو مجھ سے ملنے آتی تھی تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی, کیا ہو گیا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. اور میں بھی ٹھیک ہونا چاہتی تھی یا میں ان کو فیس نہیں کر پاتی تھی. وہ مجھے جو ایکٹیو وہ میرا ایک تھا نا پرسنالٹی, جس ماریا کو وہ جانتے تھے, میں اب وہ نہیں تھی. میں انہیں شاید بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اب میں ویسی نہیں ہوں. تو وہ میرے ساتھ ہمدردی کا, پیار, اوور کیئر, مجھے چڑ ہوتی تھی یہ مجھے اتنا کیوں پوچھتے ہیں. وہ آپ کو ایسا وہ لگتا ہے کہ یہ دے پٹی می, وہ ایک زیادہ سمپتھی جو ہے پیار تھا ان کا. میں ان کو ابھی بھی نہیں کہتی کہ وہ غلط تھی. میں بھی کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسے ہی ان کے ساتھ ٹریٹ کرتی. ہم ان کو اوور ہی کوئی پروٹیکشن اور پیار دینا شروع کر دیتے. اچھا وہ چیز اس ٹائم پہ پھر اچھی نہیں لگ رہی, بہت زہر لگتی تھی. کیوں یہ مجھ سے کہتے, تو میں اوائڈ کرتی تھی, میں نہیں ملنا چاہتی تھی. میرے نیبرز جنہوں نے مجھے وہ سائیکلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تھا وہ آتے تھے, میں نے خواب میں دیکھا تمہیں, تم ٹھیک ہو, تم چلنا شروع ہو گئی ہو. تو یہ باتیں مجھے بڑی ہوتی لگتی تھی کیونکہ ڈاکٹر سے جب مجھے اچھا. لیکن ماریا ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں جس طرح دوست نے کہہ دیا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ, میں نے خواب میں دیکھا ہے تم ٹھیک تھی, تو کہیں نہ کہیں ایک اس وقت بھی ایک امید تو ہوتی ہوگی نا کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسا میریکل ہو کہ یہ جو ابھی ڈسیبلٹی ہے یہ ٹیمپرری ہو, عارضی ہو اور میں ٹھیک ہو جاؤں. یا آپ نے امید چھوڑ دی تھی بالکل, آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب نہیں, اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے تو دس از اٹ. شروع کے کچھ سال, 1 سال سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ہوپ تھی. میرے ڈاکٹر مجھے بہت ہوپ دلاتے تھے, کہتے تھے یہ تم فکر نہ کرو, یہ تمہیں نئے سال کا تحفہ ملنے والا ہے. اور میں لٹرلی میں ویٹ کرتی تھی 31 کی رات کو, میں صبح جب سو کے اٹھوں گی تو میں ٹھیک ہو چکی ہوں گی. میں ریلیجیسلی بلیو کرتی تھی ڈاکٹر صاحب کی بات پہ. وہ ہوپ دلاتے تھے, پازیٹیوٹی مجھے دے رہے ہوتے تھے, اور میں سمجھتی تھی واقعی ایسا جادو بھی ہونے والا ہے. یہ تو تمہیں عید کا تحفہ ملے گا, تم ٹھیک ہو جاؤ گی, تم یہ کرو, میڈیکیشن کرو, فزیوتھراپی کرو, ٹیل بورڈ پہ کھڑے ہو کے چلنے کی پریکٹس کرو, یہ تمہاری ڈیفارمٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ ہر طرح سے ان کے تھے. پھر جب 2nd 3rd اوپینین جاتے تھے ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس, تو وہ کہتے تھے آپ بہت بہادر ہیں, ہاں آپ نے بس سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے, آپ بہت بریو ہیں. یہ وہ کیوں کہتے ہیں بریو, وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی, یہ کہتے ہیں آپ نے بریو ہے, آپ نے حوصلہ کریں, ہمت کریں, آپ اسی طرح سے آپ اپنی لائف کو کریں. تو میں کنفیوژن میں تھی. لیکن تو یہ مجھے ڈیپ ڈاؤن پتہ چل رہا تھا نا جب رپورٹس باہر گئیں وہاں سے اسٹریٹ اوے انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے پاکستان میں اور دنیا میں ہر بھر میں ٹل دا ڈیٹ اس کا کوئی ہے ہی نہیں, علاج ہے ہی نہیں اس کا. اچھا یہ جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ یہ کیونکہ وہ ہوپ دلا رہے ہوتے تھے, تو ایک ایسے ٹائم پہ جب ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یو آر بریو, اپنے آپ کو تیار کر لیں, آپ نے ساری زندگی سے اسی طرح گزارنی ہے, ایک دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ امید دلا رہا ہے, کیا چیز صحیح ہے؟ پیشنٹ کو جو بھی جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ بتا دینی چاہیے اس ٹائم پہ, یا ہوپ میں رکھنا صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے یہ اسٹریٹجی جیسا آپ نے کہا. اچھا, یہ بڑا اچھا ویسے سوال آپ نے کیا, کیونکہ بڑی مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے, لیکن میں نے کیا یہ. ہوپ تھوڑی کچھ عرصے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا وہ ٹھیک کیا, لیکن ایک اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جب میں گئی اور انہوں نے وہ بھی بہت نون ڈاکٹر ہیں, اور ان کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ نے اسی طرح سے اب زندگی گزارنی ہے. اور یہ وہ مجھے بہت ہوپ تھی, مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ, میں نام نہیں لے سکتی ایکچولی, میں نہیں چاہتی نام لینا. میں آپ کو فورس بھی نہیں کروں گی, اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بھلے نام نہ لیں, کیونکہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. میں اب بھی میں کانٹیکٹ میں ہوں اپنے, آپ کا دل چاہے تو نام لیں, جیسے میں نے کہا آزادی ہے, اور نہیں دل چاہتا تو نہ نام. اور میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ساروں کی. انہوں نے مجھے کہا بیٹا بس آپ نے اب اسی طرح زندگی گزارنی ہے, اور یہ ہوتا نہیں ہے. کچھ ریئلٹی چیک دیا مجھے نا, اب وہ تھا ان کا دور جہاں سے, تو مجھے یاد ہے وہ جیل روڈ سے ہم گزرے تھے, تو میں اتنی اپسیٹ ہوگی. میرا بھائی گاڑی چلا رہا ہے, میری امی آگے بیٹھی ہوئی ہیں, اور پیچھے سے میں نے نا گاڑی کا دروازہ کھول کے اپنے ہم کو باہر گرانے کی کوشش کی کہ میں بس گر کے مر جاؤں کسی طرح سے. مطلب تو یعنی آپ نے اٹیمپٹس کیے ہیں, ایک وہ تو بھلا ہو کہ میری باڈی پیرالائز تھی, میں ہل ہی نہیں سکی نا. بھائی نے دیکھا دروازہ کھول لیا, اس نے روکا, ڈانٹا وانٹا, پاگل ہو گیا کیا ہو گیا تمہیں. لیکن وہ جو تھا نا
تو میرے جو سرجن تھے میرا خیال ہے وہ ہوپ صحیح دے رہے تھے. اتنا بلنٹ بھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ اب ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, کچھ عرصہ آپ مینٹلی پریپیئر کریں, ضروری ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیرالل آپ بتاتے رہیں کہ ایک وقت پہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے مینٹلی اسٹرانگ ہو چکا ہے, ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے, ایکسیپٹنس کی طرف جا رہا ہے, تو پھر اچھا. تو آپ نے انٹرسٹنگ واقعہ بتایا یہ کہ آپ اس شرمناک واقعہ شرمناک نہیں, آئی تھنک یہ لوگوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی کہ آپ اوور نائٹ ایکسیپٹ کر لیں. ایک چلتا پھرتا انسان بیڈ پہ آ جائے اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی بس یہ اللہ کی مرضی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ایک پلان کے تحت ہوتا ہے, اور ہمارے زندگی میں آنے سے پہلے اس نے ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہوتا ہے, کتنے سال زندہ رہنا ہے, کیا اولاد ہے, کیا شادی ہے, کیسے ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ چیز نا, یہ انسان سمجھتا آہستہ آہستہ. بٹ پھر بھی وہ اللہ ہے, ہم انسان ہیں, ہم اس کی مخلوق ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, لیکن ہم پھر بھی انسان ہیں, اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں, اور ہم ویک ہیں. ہم جب کمزور ہیں تو ہم اس کے پلانس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, تو دل تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پریکٹیکل. اب وہ آپ کو لوگوں کی باتوں کی صورت میں مل رہی ہوتی ہیں, جو آپ نے کہا امید بھی تھی, پھر ساتھ ساتھ ایک نے کہا کہ نہیں آپ ایکسیپٹ کر لیں. آپ نے ایکسیپٹ کیا 3 سال بعد, جب اپنی طرح کے لوگوں کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں. اب وہ اپنی طرح کے لوگ زیادہ خوش رکھتے ہیں, زیادہ انجوائے کرتی ہیں ان کی کمپنی میں, یا وہ پرانی اسکول کی دوستیں جو ایک ٹائم پہ وش کرتی تھی کہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. اچھا, اب جو میری پرانی فرینڈز ہیں نا, وہ تو جب بھی کہتی ہیں وہ تو کہتی ہیں واہ بھائی تمہارے تو مزے ہیں, کبھی تم تھائی لینڈ پہ جاتی ہو, کبھی تم امریکہ جاتی ہو, تمہارے تو مزے ہیں. مطلب ان کے لیے شاید انہیں اچھا لگتا ہے کہ ماریا جو ہے وہ آج کچھ کر رہی ہے, مطلب وہ اپنی فیملی لائف میں ہے, تو میں بھی کچھ مطلب گھر میں بیٹھ کے مرنے کا انتظار نہیں کر رہی ہوں, کچھ ایکٹیولی ان کو نظر آتی رہتی ہوں, تو وہ خوش ہوتی ہیں, پازیٹیو وائبز آتی ہیں ان کی طرف سے. اب وہ یہ نہیں کہتی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, اب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تم پہ فخر ہے. اب دیکھیں, اب وہ کام اگین اللہ کا پلان کہ یہ جو اس وقت اللہ آپ سے کام لے رہا ہے, جو آپ کام کریں, جو بھی آپ آگے جا کے ویورس کو بتائیے گا بھی, یہ اس وقت نہ ہوتا نا. اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ عام زندگی گزاری ہوتی ہیں, ایک گھر پہ ہوتی ہیں. میں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہاؤس وائف ہیں وہ کام نہیں کرتی, بہت کام کرتی ہیں, بہت کام کرتی ہیں الحمد للہ. ہم نے بہت ایسی باہمت خواتین کو دیکھا ہے جو گھر میں بیٹھ کے کس طریقے سے ایک گھر کو بنا رہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جو تھوڑا سا اتنی توجہ نہیں ملتی سوسائٹی سے ان کو, آپ ان کے لیے کام کر رہی ہیں. وہ کام بتائیں جو اس وقت اللہ آپ سے لے رہا ہے اس پوزیشن میں. ٹھیک ہے, اس بات کو پھر میرا عمر پتہ چل جائے گی. دیکھیں یہ سینس آف ہیومر نہیں جانا چاہیے. عورت جو ہے نا وہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہو یا بغیر ہو, نہیں عمر بتانی. ابھی واقعہ تو بہت ہے, لیکن پھر عمر کی بات آ جاتی ہے. اچھا, اس بات کو ہو گئے ہیں جناب, میری ڈسیبلٹی کو 30 ایئرز ہو گئے ہیں, کاؤنٹ کر لیں. تو ابھی سب نے کر لیا فوراً. تو اگر آپ میں اتنی بڑی نظر نہیں آتی تو نہیں آپ بالکل نہیں آتی, کمپلیمنٹ رہے گا میرے لیے, بالکل کمپلیمنٹ ہے. تو لیکن میرے بھائی اس بات سے اعتراض کرتے تم کیوں اپنی عمر بتاتی ہو. انڈائریکٹلی ہم افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ میں سارے بہن بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد زیادہ کانشیس ہے عمر کو لے کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بتانے کی ضرورت ہوتی, -5 کرتے جاؤ. ہماری تو نہ بتاؤ, اپنی بتا رہی ہوں, سب سے چھوٹی ہوں میں گھر میں. جب میرا تعارف ہو گیا ان آرگنائزیشنس کے ساتھ, اور مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ او پی ڈیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن لیڈ بائی پرسن ود ڈسیبلٹی, جس میں آرگنائزیشن کو ایک پرسن ود ڈسیبلٹی ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اسٹاف میں 80% لوگ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, اور نان ڈسیبل ان کے ایک اسٹاف کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کس طرح سے ایک لیڈرشپ رول میں آپ نے آنا ہے, تو میں سیکھتی رہی ساتھ ساتھ. چونکہ میں سیالکوٹ میں تھی, پھر اتفاق سے ہم لاہور میں شفٹ ہو گئے. جب لاہور میں شفٹ ہوئے, یہ تقریباً 2007-8 کی بات ہے, تو تب میں نے ان کو جوائن کر لیا ان آرگنائزیشن میں. میں جانا شروع ہو گئی, کام شروع ہو گیا. تو شروع ہوا انڈیپینڈنٹ لیونگ کیا ہے, انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر تھا بیسیکلی وہ, اور وہاں سے کہ پرسن ود ڈسیبلٹی انڈیپینڈنٹلی کیسے رہ سکتے ہیں. اب یہ آتا ہے ذہن میں انڈیپینڈنٹ رہنا کا مطلب ہے اکیلا رہنا. ایسا نہیں ہے.
پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ کی, تو وہ اس کی میں اپنی مثال دوں گی کہ جب میں ڈسیبلٹی تو میری وہی ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھی, بلکہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں, ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں نا, ایج کے ساتھ بڑھتے ہیں. اور جو میرے مسائل ہیں, اب کیا ہی بتاؤں, بہت سارے ہیں, تو وہ بڑھ رہی ہے, زیادہ نہیں ہو, کم نہیں ہو رہی ہے. اس وقت مجھے 3 لوگ لک آفٹر کر رہے ہوتے تھے. میری مدر تھی, میرے بھائی تھے اور میری بہن تھی. A to Z وہ میرے کام کرتے تھے. میرے نہایت پرسنل کام بھی میری مدر میرے لیے کر رہی ہوتی تھی. پھر میں نے جب انڈیپینڈنٹ لیونگ کا مجھے انٹروڈکشن ہوا اور پتہ چلا کہ ہم اس میں سکھاتے ہیں کہ ایک انسان ڈسیبلٹی کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ کیا ہے, نہانا کیسے ہے, ٹوائلٹ کیسے جانا ہے, جوتے کیسے, آپ سوچیں میں جوتے کیسے پہنتی ہوں گی, وہ کیسے پہننے ہیں. جس دن میں نے جوتے پہنے مجھے لگا پتہ نہیں میں نے کیٹو فتح کر لیا ہے, کیونکہ میں جوتے نہیں پہن سکتی تھی خود سے. لیکن وہ ایک ٹیکنیک ہے, یہ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ ہم نے کیسے مینیج کیا ہوا اپنی زندگی کو. نہانا کیسے ہے, کپڑے چینج کرنے, یہ وہ. پھر شفٹنگ ایک بہت بڑا, 2 لوگ اٹھاتے تھے مجھے, اور کھا پی کے خوب موٹی تازی ہوئی ہوئی تھی شروع میں. تو پھر ویٹ مینیج کیا, اپنا شفٹنگ سیکھی, گاڑی میں کیسے بیٹھنا ہے, یہ وہ. مطلب یہ ہے, یہ نہیں کہ ہمیں کوئی بکش انفارمیشن ملے گی, یہ نہیں ہے. پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکلی تجربہ کر کے بتا, آپ مطلب میرے جیسے اور بھی 4 لوگ آ جائیں گے جو سیم ڈسیبلٹی کے ہیں, ان کا طریقہ اور میرا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. ہر کسی کی ڈسیبلٹی فرق ہے. وہ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہے سب ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہی طرح کی ڈسیبلٹی ہوگی, ایسا نہیں ہے. ڈسیبلٹی ٹائپ ڈفرینس ہوتی ہیں, اور ساتھ میں اگر مطلب میری اسپائنل کارڈ انجری کی وجہ سے جو پیراپلیجیا ہے اس کے بھی لیولز ہیں, ان کی بھی. مطلب یہ میں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے شفٹ ہونے کا. کچھ لوگ اور طرح سے شفٹ ہوتے ہیں, کچھ اور طرح سے اپنے کام کرتے ہیں. تو جو آپ کی باڈی کو لیے کمفرٹیبل ہے آپ وہ طریقہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہ ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے ہوتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کیسے کرنا ہے. بتاتے ضرور ہیں, لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں پیئر کاؤنسلنگ ہوتا ہے کہ اپنی ڈسیبلٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. 3 لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ٹوائلٹنگ اس طرح سے کرتی ہوں, میں بتاتی ہوں میں ایسے کرتی ہوں, تیسرا بندہ وہ بتاتا ہے میں ایسے کرتی ہوں. تو وہ ان کی ایکسپیرینسز سے میں ایک چیز گریب کر لیتی ہوں, ہاں یہ ایسا میں تو نہیں کرتی, یہ تو اچھا تھا. تو یہ ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک پورا لائف اسٹائل ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ایک میتھڈالوجی ہے, ایک فلاسفی ہے, اس کو آپ کہیں گے. تو اس کے تھرو پھر ابھی ہمارے پاکستان میں 3-4 انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہیں جہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہر ڈسیبلٹی کے ساتھ رہی ہے, اور اس پہ ادارے آپ کو کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کتنا فرق نظر آتا ہے اس ٹائم سے لے کے اب تک؟ مجھے تو بہت فرق نظر آتا ہے. مطلب سوچیں کہ 30 سال پہلے کی دنیا اور تھی اور اب کی دنیا اور ہے. تب تو میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی, اب تو میں ہر جگہ پھر رہی ہوتی ہوں. مجھے فیل ہی نہیں ہوتا. پہلے لوگ دیکھتے تھے, ابھی بھی دیکھتے ہیں, اور فوراً پوچھ بھی لیتے ہیں کیا ہوا. اچھا یہ ویسے سوال کیوں, یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کو اس ٹائم پہ غصہ آتا تھا اور زہر لگتی تھی یہ باتیں جب دوستیں آ کے کہتی تھیں کہ ٹھیک ہو جاؤ, اور ہم نے تمہیں دیکھا ہے خواب میں اور تم بالکل ٹھیک تھی وہاں پہ. تو یہ جب پوچھا جاتا ہے, یہ پوچھنا بھی برا لگتا ہے ابھی بھی؟ پہلے لگتا تھا, اب تو نہیں لگتا. اچھا میں نے تھوڑی سی نا, میرے ایک اور بڑے محسن ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, وہ بھی میرے بہت محسن ہیں. انہوں نے مجھے بہت جو ہے نا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو انہوں نے ان کی ایک بات سے کہ آپ مطلب میں نے مطلب سیکھا کہ لوگ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے. لوگ آپ میرا ہوتا تھا جو آپ کے ہمیں مطلب ہر وقت آپ کیوں پوچھیں, ہم اور 10 لوگ ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ کو کیا ہوا. مے بی ان کے بھی ہیلتھ ایشوز ہو, ان کی بھی ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہو, مجھ سے ہی کیوں. کتنے لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ نمایاں ہو جائیں, وہ کیا کیا نہیں کرتے. وہ اسپائکس بنا رہے ہیں, فیشن کر رہے ہیں, کسی نے چینز پہنی ہوئی ہے, پھٹی ہوئی جینس پہنی ہوئی ہے. کس لیے کرتے ہیں ان کی کہ لوگوں نے دیکھیں اور اس سے آپ تو آپ کو تو مفت میں مل رہا ہے, آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. بات ہے ویسے آنیسٹلی, کتنی گہری بات انہوں نے کی ہے. تو اس کو وہ ویزیبلٹی آپ کو ویسے ہی مل رہی ہے, یونیک ہے, آپ یونیک ہیں, اس لیے کہ آپ کو تو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا. آپ سارے 100 لوگوں میں جائیں گے, آپ ڈفرینٹ نظر آئیں گی. صحیح. تو آپ کچھ کیے بغیر آپ ڈفرینٹ نظر آئے تھے.
ٹیک اٹ پازیٹیو. گڈ. تو میں نے اس کو پازیٹیو لینا شروع کر دیا. اب جاتے میں تو جس طرح سے کوئی بندہ نظر آئے جس کی مینٹل کیپیبلٹی اس کا جو جتنا بھی کیلیبر ہے اس کے مطابق جواب دے دیتی ہوں. جب میں کیب وغیرہ پہ جا رہی ہوتی ہوں تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کیا ہوا باجی, کیا کس طرح سے ہوا. پھر کوئی مشورے دیتے ہیں باجی وہاں پہ حکیم ہے وہاں پہ جائیں. پیروں کے پاس فوراً حکیم اور پیر تو فوراً بتاتے ہیں نا سب آپ کو. پیروں کے مجھے دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بڑے روڈ بھی ہوتے ہیں وہ ویل چیئر پہ رکھنے پہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ویل چیئر ہم تو نہیں لے کے جائیں گے. تو ہم پھر کر لیتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں اکارڈنگ. مطلب اب مجھے کوئی چیز بودر کرتی نہیں ہے, مطلب مینٹلی مطلب اتنا کچھ دیکھ لیا نا کہ اب کچھ میٹر ہی نہیں کرتا. لوگوں کی باتیں, نظریں, کچھ بھی نہیں. میرا بچے مطلب میری نیس وغیرہ اگر باہر کہیں جا رہی ہو تو میں اپنی الیکٹرک ویل چیئر پہ, جیسے گیگا مال میں گئی ہوئی ہوں تو میں اپنی الیکٹرک ویل چیئر چلا رہی ہوں, ادھر ادھر پھر رہی ہوں, اور وہ ظاہر ہے وہ میری اسپیڈ سے تو میٹ نہیں کر رہی ہوتی, وہ تھوڑی سی پیچھے ہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے وہ دیکھیے آپ کو دیکھ کے ایسا بول رہا تھا ایسا بول رہا تھا. میں کہ اچھا مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو غور بھی نہیں کیا. کہتے آپ بڑے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, اور لٹرلی مجھے میٹر ہی نہیں کرتا. میں اپنے دھیان دنیا میں مست, مجھے مزہ آتا ہے. آپ نے اپنے اندر ایک دنیا بسا لی ہے, میری اپنی دنیا, آپ اس میں بزی ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو فرق پڑتا ہے باہر کی دنیا سے, لیکن اس حد تک جہاں آپ کا کام آتا ہے, جہاں آپ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں. سو یہ مجھے تھوڑا سا اپنے کام کے حوالے سے اور بتائیے گا, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے جاننا کہ اب ہمارے پاس آہستہ آہستہ سوسائٹی میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے. جیسے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ ریہیبلیٹیشن کے کوئی ادارے نہیں ہیں, لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا ہے مزید کیا کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور سے ایک پیغام ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں, مے بی اس اسٹیج پہ ہوں جب آپ نے گاڑی سے باہر چھلانگ لگائی تھی, مے بی اس اسٹیج پہ ہوں جہاں پہ ایک ڈاکٹر ان کو امید دلا رہا ہے. تو ان سب کے لیے کیا پیغام ہے, وہ کیسے اپروچ کر سکتے ہیں آپ کو, جو آپ کام کر رہی ہیں, کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا کام چونکہ شروع ہوتا ہے جب میں نے آرگنائزیشن کی, اس کے اندر ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ کا بتا رہے ہوتے تھے, ہم پروٹیسٹ کرتے تھے, روڈس پہ جاتے تھے, ہم لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی, گزشتہ 10-12 سال سے اسلام آباد میں ہوں. یہاں ایک اور آرگنائزیشن کو میں نے جوائن کیا. پھر مجھے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ بہت انیشلی مجھے ایک امریکہ جانے کا اتفاق ہوا. وہ تھا امریکن گورنمنٹ کا اسپانسر ہوتا ہے IVLP, انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام. اس پہ مجھے 3 ہفتے کے لیے میں گئی اور میں اکیلا سفر کیا. مطلب بہت انیشل ڈیز تھے وہ میرے جاب کے بعد کے فوراً کے. وہاں پہ میں نے ہیومن رائٹس اور وہ جو ایڈوکیسی کا طریقہ کار ہے, وہاں کے ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں, یہ وہ. تو اب لرننگ اسٹارٹ ہو گئی, ایکسپوئر ملا ایک دم سے. مطلب میری زندگی میں, مطلب میں جو اپنے گھر کے اندر 3 سال سے بند بیٹھی ہوئی تھی, مجھے باہر نکلنا میں نے سیکھا. تو ساتھ ہی میں دنیا مطلب جو میں نے دیکھ لی, اور اکیلے سفر کرنا, ٹریول کرنا, اور اس گروپ کے اندر سارے نان ڈسیبل لوگ ہیں. یہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک کے سے میرے گروپ میں 7-8 لوگ تھے, INGOs وغیرہ اس طرح سے. تو میں اکیلی ان کے اندر ڈسیبل تھی, ویل چیئر یوزر تھی. تو ان کے لیے بھی ایک ایکسپیرینس تھا کہ ایک نان ڈسیبل ہمارے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو وہ بڑا فن ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد پھر مجھے موقع ملتے رہے مختلف جہاں کی جگہ پہ جا کر, باہر کے ممالک میں جا کر انٹریکٹ کرنا کہ باہر کی دنیا میں, ساؤتھ ایشیا میں یا پھر ایشیا پیسیفک ممالک میں کس طرح سے کام ہوتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ جو انسان ہے نا, اور خاتون جو ہے نا, چاہے وہ پاکستان کی ہو, چاہے وہ امریکہ کی ہو, چاہے وہ کسی کہیں کی بھی پیسیفک کی, کہیں کسی بھی علاقے کی ہو, وہ ایک ہے. اس کے جذبات, اس کی سوچ, وہ بھی اچھا لگنا چاہتی ہے, وہ اس کو بھی شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے. ڈفرینس صرف زبان کا آ جاتا ہے, کلچر کا آ جاتا ہے, ہم سب ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں. ابھی جب آپ نے میرا پوچھا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کافی عرصے سے میں کام کر رہی ہوں وومن ود ڈسیبلٹی رائٹس پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وومن ود ڈسیبلٹیز کے جب ہم بات کرتے ہیں صرف خاتون, ٹھیک ہے, اب میں فیمنسٹ نہیں ہوں, میں ذرا وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے جی بالکل کام کرتی ہوں. میں روایتی فیمنسٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتی, کیونکہ میں بالکل, میرا ایک جو وہ ہے نا
ریلیجسلی آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن میرا ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق اپنا ذاتی سا. تو میں سمجھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی آپ نہ دخل اندازی تو بنتی نہیں ہے نا. لیکن جب آتے ہیں بات وومن ود ڈسیبلٹیز کی، تو آپ اگر اپنے نان ڈسیبل وومن کی بات کرتے ہیں، اس کی جو ہرڈلز آپ کر لیں نا، تو آپ اس کو ملٹیپلائی 4-5 ٹائمز کر لیں. باہر ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے. ہاں ہمارے یہاں تو بالکل مارکیٹس میں آپ چلے جائیں، کچھ وہ ریمپس بھی آپ کو نظر نہیں آتے. اب آنا شروع ہوئے کہیں کہیں، لیکن وہ بھی ہر جگہ پہ نہیں ہیں. ریمپس نہیں ہیں، ریمپس ہیں تو وہ اتنے ایگزیکٹلی کہ وہاں پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں، کہ اس ریمپ پہ تو چڑھنے کے بعد آپ کی اور ڈسیبلٹی میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے. تو ایکسیسیبلٹی پہ بھی میں نے کافی کام کیا. اور خواتین کے جیسے تعلیم کے ایشوز ہیں، ان کو اسپیشل ایجوکیشن کے نام پہ الگ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے کالجز ہیں جہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن ہے؟ 1 یا 2. پھر اس کے بعد آپ کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں آنا پڑتا ہے وہاں پہ کہ آپ کی کالجز ایکسیسیبل ہیں نہیں ہیں، یونیورسٹی ایکسیسیبل ہے نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں آپ، پروفیشنل ڈگری لینا چاہتے ہیں آپ نہیں لے سکتے ہیں. کہاں کہاں آپ ہرڈل کی بات کریں گے، تو وہاں پر پھر میں بن جاتی ہوں شیرنی. اچھا، پھر میں پٹی باندھ کے تو پوری وہ ایکٹیوسٹ بن جاتی ہوں. تو وہ ایک بھی ہے کہ اس کے لیے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ویری گڈ، کیوں بھائی، بالکل صحیح ہے. اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اللہ کرے وہ ٹائم آئے کہ جب حقوق واقعی آپ کو مل جائیں اور اس کے لیے فائٹ نہ کرنا پڑے، مانگنا نہ پڑے. مانگنا. اور میں کافی بلنٹ ہوں، مطلب لوگ میری شاید میرے کولیگس کے اندر یہ رائے کہ بہت منہ پہ بات کر دیتی ہے. آئی ڈونٹ نو اچھا ہے کہ نہیں، لیکن میں کم از کم دل میں رکھ کے خود کو کیوں بادر کروں بھائی. میری خود تو سکون میں رہنا چاہیے آپ کو. تو میں کہیں پہ بھی جو مجھے صحیح لگتا ہے اور وہ میری کمیونٹی کے لیے، وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، یا جو ہماری پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے جو ٹھیک ہوگا اس کے لیے میں بات کروں گی. اور میں کرتی بھی ہوں. اور ابھی ہم جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہم ابھی جو ہمارا کرنٹلی ہمارا کام ہے وہ GBV پہ ہے، جینڈر بیس والے ہیں، ویمن ود ڈسیبلٹیز. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. مطلب اس پہ پھر ہمارا معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ کہانی ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بٹ یہ کہہ کہ آپ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے نا کہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنے ہاں بھی اس کو ہونے دیں اور روکیں نا. تو ہم نے اس کے لیے کچھ کام سٹارٹ کیا. میرا خیال ہے میری کولیگ نے شاید اس پہ ڈسکس بھی کیا. تو اس پہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہم تک اپروچ کرتے ہیں. ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے جس کے اندر لوگ ہمیں وومن ود ڈسیبلٹی اپروچ کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں. ہم ان کو سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان کو جو ہمارا ریفرل میکینزم ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے اداروں کو سینسٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لڑائیاں کرنے کے بعد، ان کے سسٹمز کو ایکسیسیبل کرنے کے بعد ہم ان کو وہاں پہ ریفر کرتے ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے یہ چل رہا ہے. تو یہ ابھی مطلب پتہ چلتا نا کہ ایک وومن ود ڈسیبلٹی جو کہ اتنی ڈپریس گھر میں بیٹھی ہوئی اور کچھ بھی نہیں کر رہی، دوسروں کو حقوق دلانے کے لیے وہ سڑک پہ بھی آتی ہے، وہ ایکٹیوسٹ بھی بنتی ہے، وہ لڑائیاں بھی کرتی ہے، لوگ اس کو منہ پھٹ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کر رہی ہے. یہ آپ نے صحیح کہا، منہ پھٹ ہی کہتے ہیں نا. میں نے ذرا اپنے آپ کو ذرا تھوڑی سی دے دی تھی، کہتے ہیں وہ مجھے منہ پھٹی ہیں. نہیں لیکن بہت ماریا، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. یقین کریں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور ایک تسلی ہے کہ اٹس ناٹ اوور. ویمن ود ڈسیبلٹیز کے لیے آپ جو جنگ لڑ رہی ہیں، آپ جو لڑائی لڑ رہی ہیں، ایک لمبی لڑائی ہے، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کے، آپ سے بات کر کے لگتا ہے کہ یہ لڑائی آپ آلریڈی جیت چکی ہیں. انشاءاللہ، الحمدللہ. بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اور اگلے ہفتے ایک اور ایسی ہی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.